بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی، اور پھر جب اللہ ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ میں نے زندگی کی تمام خواہشوں کو ترک کر دیا ہے، بس ایک خواہش ہے، کعبے کو دیکھنے کی خواہش۔ مجھے اس سیاہ رنگ سے عشق ہے، بلا کا عشق۔ میرا دل چاہتا ہے میری آنکھ کھلے تو سامنے کعبہ ہو، وہ حرم کا حسن، وہ کعبے کا غلاف، وہ باب کوثر، وہ روح پرور منظر اور تیز بارش۔ جب دل نہ کرے نہ نماز پڑھنے کو تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو۔ اسے بتاؤ کہ تھکا ہوا ہوں، جسم زخموں سے چور ہے، مگر تیری محبت میں آئی ہوں۔ اپنی میں سے نکل آؤ، کچھ مت بولو، بس دل کی پکار سے کہو، اللہ بس بہت ہو گیا، اب نہیں آپ سے دور جانا، بس آپ کی دوستی چاہیے، مجھے بس اپنا بنا لیں، مجھے دنیا کی اس دلدل سے نکال لیں۔ بہت برا ہوں میں، لیکن اللہ ہوں تو میں آپ ہی کا بندہ، معاف کر دیجئے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے، بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ حضرت علی، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں اور قدر کرنے والے بہت کم۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے، اور پھر تم اپنی دعاؤں سے جان جاؤ گے کہ اللہ سے بہتر تقدیر بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے ہیں وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ رب تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلے پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا
نہ مجھے شعور نماز ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ کچھ سپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اس طرح کے کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ خداوند کریم تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خداوند کریم کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ مولانا رومی۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ اہم پیغام: ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔